اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مشغول کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ قبلہ کعبہ بابا سید رحم شاہ صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے۔ نارائن شاہ صاحب کو خالق اس سے بڑا مقام مرتبہ عزت عطا فرمائے۔ گھر کی مجلس ہے، میزبان کی حیثیت سے صرف 4 یا 5 شعر آپ کے حوالے اور ممبر بھائی کو دیتے ہیں۔ جس کے دروازے کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں اسے زہرا کہتے ہیں۔ نہ تو میں نے نہ تو چھین کے کبھی داد دی ہے، نہ ہی چھین کے کبھی داد دی۔ قبلہ کعبہ شاہ صاحب موجود ہیں، خالق ان کو دیر تک سلامت رکھے، ان سے بھی دعا کی اپیل ہے اور بابا جی سے دعا سے اپیل ہے۔ ذاکرین جتنے بیٹھے ہیں وہ بھی دعا کریں گے طبیعت میری ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ کافی عرصے بعد میں دشپڑ رہا ہوں، شکر ہے الحمدللہ، اس کا آگ بھی تد ہوگی۔ میں معیار جو ہے درباروں کا وہ ذہن میں رکھ کے لکھتا ہوں۔ میں نے کبھی بھی سستی داد لینے کی کوشش نہ تو کی ہے نہ ہی کرنی ہے۔ میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کچھ لوگ ایک آدھ مصرع یاد رکھ لیں تو میرے لیے یہی بہت بڑی عزت کی بات ہے۔ میں سیدہ کی شان میں میری مجال نہیں ہے، میری مجال اس بی بی کے دربار میں لکھنے کی ہے ہی نہیں جو بی بی 14 پر بھی حجت ہو۔ وہاں کسی کا عقل کا کام ہی نہیں ہے، دماغ کا مقام ہی نہیں ہے کہ وہاں وہ کوشش کرے اس مقام کو سوچنے کی۔ بس ایسے کاوش، جس کو آپ کاوش ہی کہہ سکتے ہیں۔ میں قطر گیا تو وہاں پر 1997 میں کسی انڈیا کے شاعر نے مولا کا جشن پڑھا۔ وہ جشن تقریباً 1.5 گھنٹہ بادشاہ علی کی مسدس بیان کی اور مجمع اٹھ کے داد دے رہا تھا۔ اس کے بعد بابا جی اعتراف کی 2 سطریں انہوں نے پڑھ کے رلا دیا۔ اتنے بڑے مصرے تھے کہ داد علیحدہ عاشق علیحدہ، مصرے اتنے بڑے تھے۔ 1.5 گھنٹہ پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا، انسان ہوں قرآن نہیں لکھ سکا مولا۔ بابا جی دعا کیجئے گا نارائن بھائی، اللہ آپ کو اور عزت عطا کرے، آپ جی آپ آباد رہیں، سگے بھائیوں اور رشتہ آپ کے ساتھ دل سے کہہ رہا ہوں اور ممبر سے کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع بالکل سگا بھائی۔ میں شان کے شایان نہیں لکھ سکا مولا۔ اب میں کیا کروں، مجمع تقریباً ملک کا ہے اور شعر بہت بڑا ہے، ضائع ہو گئے تو دکھ بڑا لگے گا۔ حضرت انیس نے مسدس کہا اور اس کے مسدس کے آخر پہ آ کے نا تو اپنے آپ سے ہم کلام ہوئے۔ خدائے سخن میر انیس کی بات کر رہا ہوں۔
مولا علی کی مدحت لکھتے لکھتے خود سے ہم کلام ہو گئے اور کہا خوش ہو گئے کہ مدحا کے دریا بہا دیے، کیا ہو گیا جو بحر میں قطرے ملا دیے۔ اللہ تمہیں آباد و شاد۔ اب کہاں جائیں ہم، کہاں جا کے پڑھیں کہ کوئی سنے تو پتہ چلے کیا ہو گیا جو بحر میں۔ یہ ممبر پہ دونوں ہاتھ ہیں، میں نے اب تک جو لکھا جو پڑھا وہ ایک طرف جناب دبیر علیہ رحمہ کے دو مصرے ہیں، مولا کی قسم، عرش سے اونچے مصرے ہیں جو میں پڑھا، عرش سے اونچے بابا، دل پہ لکھنے کے لائق ہے، داد کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا۔ چلو کوئی 5-7 لوگ اگر یاد رکھ لیں گے، چونکہ آسان مصرے یاد ہو بھی جائیں گے تو کبھی تنہائی میں دہرا کے مجھے داد دے دیں گے کہ عقیل محسن کی زبانی یہ شعر ہم تک پہنچا تھا۔ فرماتے ہیں نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، اللہ اکبر۔ اگلے مصرے پہ فیصلہ ہے، جنگ ہے، ملک کا مجمع، تھکے ہوئے تو آپ ہیں ظاہر ہے، کل سے آپ صبح سے بیٹھے ہوئے، پوری رات، کل پورا دن، اور بابا جی کی ہمت ہے، مولا کی قسم، منہ پہ خوش آمد نہیں کر رہا، ہمت، میں بسم اللہ کر رہا جی، میرے لئے کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ نجف کا ذرہ نہ دوں، چھوٹی باتیں سن کے جو بولتے ہیں وہ نہ بولیں، جو آفاقیت سن کے بولتے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش درے بھوتراب کے بدلے۔ دعا کرنی ہے لازمی باؤ جی، میں نے صرف اور صرف 5 شعر پڑھنے ہیں سیدہ کی شان، کوئی نہ بولے دکھ نہیں، کل تک داد دو قیمت۔ مقام و مرتبہ ہے، میں 3 راتیں جاگا یہ سوچنے کے لیے بھی کیا لکھوں، اس کے بعد یہ شعر ہوا۔ مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، میں قسم کھا کے بات کر رہا ہوں۔ مقام و مرتبہ، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دکھیے گا، دل بنے تو بولیے گا، دل نہ بنے تو چھپ رہیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آ گیا حاضری ہو گئی، نوکری ہو گئی۔ مقام و جنہیں جانا ہے ذرا رستہ دے دیں، اور اب کوئی اٹھے گا نہیں جب تک میں شعر مکمل نہ کر لوں، اس کے بعد بے شک چاہیے۔ مقام و مرتبہ بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع، تقریباً پورے ملک کی نمائندگی ہے اور پورے دنیا میں یہ لائیو چل رہا ہے۔ ممبر پہ ہاتھ ہے، میں اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں، سستی بات نہیں کرنی، مجھے مولا کی قسم ممبر کی سستی بات سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم۔ میں راضی ہوں۔ مقام و بابا جی دعا کیجیے گا، بس 2 شعر اور رہے۔ مقام و مقام و مرتبہ ہے، شفقت بھائی آپ بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ مقام و مرتبہ سارے قابل احترام، ناہید بھائی، مرتضی عاشق بھائی، سارے ہی قابل احترام، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، نوید عاشق صاحب کا بیٹا ہمارا اپنا بیٹا ہے، مولا اس کی زندگی کرے، اس کو اور زیادہ ترقی عروج عطا فرمائے۔ مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا بابا جی داد و ملنی سی داد میں لے رہے ہیں، لے لما جی آخر تک کوئی ہاتھ تھلے رہ گیا، میں بسم اللہ کرا تو پھر مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا کیا فائدہ؟ ایک ہی ہستی ہے کائنات میں جس کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور کائنات میں کوئی ہستی ہے ہی نہیں جس کے متعلق یہ کہنے کی کوئی جرت کرے۔ مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم، بی بی تیری شان کون بیان کرے، اس سے بڑا کیا مقام ہے؟ تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا، نصیری بولے یہی ہے خدا خدا کی قسم۔ بولے گا ہر بندہ میں بسم اللہ کروں۔ بابا جی بڑی مہربانی حضور، بڑی مہربانی جی، بابا جی نہ کرو میں زحمت جی،
مقام و مرتبہ ہے، دو شعر اور پڑھ، مولک دل ٹھنڈا ہو گیا، بادشاہ کی قسم دل ٹھنڈا ہو گیا، اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے میرے پاس۔ نالائن شاہ سے میں بسم اللہ کرا جی، میں جاواں جی۔ مقام و مرتبہ، دو شعر اور سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں نا، یہ میرا بادشاہ جانتا ہے، ہو سکتا ہے میری بخشش کے لیے یہی ایک شعر بہت ہو جو میں پڑھ رہا ہوں۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، یہ جلسوں کے اشعار نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ میرا بادشاہ جانتا ہے میں کس نیت میں پڑھ رہا ہوں، کہ آج کل کی نسل تک صرف پیغام پہنچ جائے کہ ہم جن ہستیوں کو مانتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ عقیل محسن کی نظر میں کیا ہے۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی، میں ایک فقیر سید کے سامنے نا مولا کی قسم بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا، شہری بولے یہی ہے خدا، مجال ہے کسی کی کہ سیدہ کی شان میں کما حق کو لفظ بیان کر سکے۔ میں بیان دے رہا ہوں اور جھنگ کا بہت بڑا مجمع میرے سامنے ہے، پورے ملک کی نمائندگی میں سید اعترافاً دو مصرے پڑھ رہا ہے۔ بشر کا ذہن، یا علی مشکل کشائی کرنا، اب جو ہاتھ نہیں دے رہا میں سمجھوں گا وہ یا آیا نہیں یا اس کا دھیان نہیں تھا۔ بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا بہت دور تھا، خدا کی قسم آیا ہی نہیں جو نہیں بولا، مولا کی قسم، اور تیری زندگی ہو انشاءاللہ۔ امام زمانہ آپ کا آباد و شاد رکھے، آپ جی ہیں، آپ آباد رہے۔ میں نے کہا تھا آپ کو مخاطب کر کے فقیر سید کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں، یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ نالائن شاہ جی آپ جی زندگی ہو، میں بسم اللہ کرتا۔ مقام و مرتبہ ہے، دو شعر اور سنیے بجا رہا ہوں۔ مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے بس خدا تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا۔ نصیری بولے یہی ہے خدا، خدا کی قسم بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا بہت دور تھا۔ یہ دو مصرے میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، کوئی سوال کرے یہ شعر پڑھ دینا۔ مقام فضا بہت دور تھا، خدا کی قسم نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم۔ میں ہاتھ دیکھوں کس کا نہیں اٹھا، میں وہ چہرہ پڑھ لوں جو آپ بھی چپ رہا۔ امام زمانہ آپ کو آباد رکھے، ایمیں دے صدر سے میں بسم اللہ کرتا، میں بسم اللہ ذکر میں بڑی مہربانی شبکت بھائی، مولا آپ کا آباد خلفہ بھائی، مولا امام زمانہ اس سے بڑا ہاں سے دین آپ کے برباد ہو جی۔ بسم اللہ جی، میں بسم اللہ، ایک شعر اور رہ گیا جی، میں بسم اللہ کرا۔ میرا سلام ہے جی آپ کو اٹھے ہوئے ہاتھ بابا جی جیسا جی، امام زمانہ آپ کو سلام، آخری شعر پڑھ رہا ہوں۔ مر جانا ہے زندگی فنا ہے، اگلا سانس نصیب نہ ہو، جس دن عقیدہ چھوڑ کے سانس لینا پڑے۔ لمبا نہ ہو جائے کام، میں ڈر رہا ہوں، عقیدہ چھوڑ کے زندگی نہیں ہے، عقیدہ ہی زندگی ہے، عقیدہ گوانا نہیں ہے۔ جنہوں نے عقیدہ بچایا انہوں نے مٹی پہ بیٹھ کے جنت بیچی۔ مولا آپ کو آباد رکھے۔ شعر میں آخری پڑھ رہا ہوں، بھائیوں کے حوالے ممبر کروں، ان کی بڑی مہربانی، انہوں نے مجھے پڑھنے دیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ نالائن شاہ صاحب کی بہت مہربانی، انہوں نے آتے ہی بابا جی کی منت کی، بابا جی نے اسٹیج سیکرٹری صاحب کو کہا، انہوں نے کہا جی پڑھ لیں۔ شعر آخری، ہاتھ دونوں ممبر پہ، سرعام گولی مار دو، عقیدہ نہیں بدلوں گا، عقیدہ یہی ہے۔ مولا میری اپنی زندگی کا مختصر ترین شعر جانتے ہیں کون سا ہے اور جامع ترین، جس پہ دیواریں بولتی ہیں، جس پر پتھر بول پڑتے ہیں، پتھر، آپ تو پھر عزادار ہیں۔ یاد نہ آتا اگر آپ یوں داد نہ دیتے، داد آئی ہے تو یاد آ گیا۔ مختصر ترین اور جامع ترین دو مصرے ہیں، مر گیا تو ہو سکتا ہے
یہ قبر میں اجالے کا کام دے. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی. تو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں، آدھی چھٹی ختم ہو گئی، آدھی چھٹی ہوتی ہے آپ کو، ہاتھ اٹھا کے شامل ہو جایا کرو. بسم اللہ جی، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ. میں راضی مولا کی قسم، یہ جھولی پھیلا کے دعا کروں. آخری شعر سنیے. میں بسم اللہ کرا جی. میں بسم اللہ کرا. بڑی مہربانی جی، میرے لیے بڑی عزت افزائی ہے، مولا کی قسم جی. آئندہ سال بابا جی تھوڑا وقت نہیں بھی آئے جی، آئندہ سال میں بسم اللہ کرا. یہ دونوں ہاتھ منبر پہ، مولا کی قسم. بس میں تقریباً مطمئن ہو گیا جی. مقام و مرتبہ ہے، دیکھنا مجھے مولا کا واسطہ، کوئی دائیں بائیں دیکھے گا تو مجرم ہوگا. شعر بہت بڑا پڑھ رہا ہوں. مقام و مرتبہ ہے سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم. تیرے مجازی خدا کو جو غور سے دیکھا، نصیری بولے یہی ہے خدا، خدا کی قسم. بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا بہت دور تھا. نبی کی بیٹیاں کتنی ہے بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا. یا علی یہ جانے اور آپ جانے، میں شعر کلیجے پر رکھ کے پڑھ رہا ہوں اور کلیجے کی پوری طاقت صرف کر کے پڑھ رہا ہوں. عقیل جرم ہے ان کو کہوں رضی اللہ، وہ جن پہ راضی نہیں فاطمہ خدا کی قسم. کھڑا میں ہو گیا، میں آدھا ہوں میں کھڑا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آؤ. اچھا آؤ بابا، آؤ بابا. مہربانی ماشاءاللہ. ٹائم بھائی غلام عباس کلانی صاحب کا تھا، مولا ان کی زندگی دراز فرمائے.